गाड़ी के तहत रोका गया है और हमें आगे धरने के लिए नहीं जाने दिया जा रहा। हम बिल्कुल डरने वाले नहीं है, डट के खड़े रहे। हमने रात में बैठना पड़ा, बैठेंगे। मुकम्मल पहिया जाम के लिए तैयार हो। शहबाज शरीफ सुन लो, बड़े भाई को भी सुना दो, भतीजी को भी बता दो, बड़े भाई के समधी को भी बता दो, फैमिली इंटरप्राइजेस सबके सबको बता दो कि अब ये मामला रुकेगा नहीं, ये थमेगा नहीं। तुम्हें हक देना पड़ेगा, अपनी शाखर्चियां कम करनी पड़ेंगी। बिजली के बिल कम नहीं किए, IPPs को लगाम नहीं दी, तो फिर एक नए रंग में ये तहरीक आएगी। के मौजूदा माशी सूरत हाल को देखते हुए हमारा यही मुतालबा है कि जो इस साल इन्होंने जुल्म और ज्यादती की है और मजीद बोझ डाल दिया है इसी तनख्वाहदार तबके पर, जिसके नतीजे में परेशानी भी बढ़ गई है, ब्रेन ड्रेन भी हो रहा है। ये मौके मौजूद है लोगों के पास कि वो बाहर जा सकते हैं। जब आप इतना जुल्म लोगों के साथ करोगे तो ये प्रोफेशनल लोग यहाँ क्यों रुकेंगे? फिर लोग बहुत तंग आ गए हैं, उनके बिजली के बिल इतने महंगे हो गए हैं, उनके बच्चों की तालीम महंगी हो गई है, जिंदगी गुजारना मुश्किल हो गया है, खाना पीना मुश्किल हो गया है। और उसी तनख्वाहदार को जो पहले से टैक्स दे रहा है, आपने मजीद उसमें इजाफा कर दिया। तो इसलिए हमारा ये जेन्युइन मुतालबा है और हुकूमत के लिए ये कोई बहुत बड़ा मसला भी नहीं है। और हम अगर ये मुतालबा करते हैं कि बिजली के बिलों को कम किया जाए तो हमारी जायज़ बात है कि पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तान के लोग, आम लोग, मिडिल क्लास लोग, ताजिर और सनतकार क्यों वो बिल अदा करें जो बिजली वो कंज्यूम ही नहीं कर रहे। और हुकूमत की नाअहली, नालायकी, करप्शन, लूट मार, हर हुकूमत में शामिल लोगों की लूट मार, और उस लूट मार का खमियाजा हम लोग भुगते। हमारे बिलों को बढ़ाकर आप अदा करें, जायज़ मुतालबा है। और फिर उसके साथ साथ जब हम ये कहते हैं कि जागीरदारों पर टैक्स लगाओ, तो क्या गलत बात कहते हैं? हम तो छोटे किसान की बात ही नहीं कर रहे, हम तो 5 एकड़ 10 एकड़ वाले की बात ही नहीं कर रहे, बल्कि हमने तो ये कहा है कि पहले मरहले में 20 एकड़ तक आप जो है लोगों को छूट दे दें। लेकिन जो 20 एकड़ से ऊपर वाले 2.5 करोड़ एकड़ हैं, उन पे तो आप टैक्स लगाएं ना, इनकम टैक्स तो दें वो कम से कम। वैसे तो ये भी अजीब बात है कि आप मकान खरीदें या दुकान खरीदो, प्रॉपर्टी टैक्स अदा करें, ट्रांसफर के ऊपर भी टैक्स अदा करें, और आपका जो है वो ये तयशुदा हो, और जो जागीरदार हो, जो बड़ी बड़ी जमीनों के मालिक हो, जो हजारों एकड़ वाले और सैकड़ों एकड़ वाले, उनको प्रोटेक्ट कर दिया जाए कि वो टैक्स देंगे ही नहीं। इसलिए जागीरों पर टैक्स लगाएं, तनख्वाहदारों का टैक्स कम करें, बिजली के बिल कम करें। हमारी जायज़ बात है, सबकी समझ में आती है कि जब आप फॉरेंसिक ऑडिट करेंगे, जब आप जांच पड़ताल करेंगे और एक एक चीज पता करेंगे, तो आपको ये पता चल जाएगा कि IPPs में से कितनी IPPs ऐसी हैं जिनके मुआहदे ही गलत हुए हुए, उनको तो कोई चैलेंज भी नहीं कर सकता, जिनके मुआहदे मुकम्मल हो गए, जिनके प्लांट बोसीदा हो गए, जिनकी एफिशिएंसी खत्म हो गई है, उन सबको तो एक तरफ करें ना। हजारों अरब रुपए आपके बचना शुरू हो जाएंगे। और जब हम ये बात कहते हैं कि आप बिजली की कीमत कम करें, पेट्रोल की लेवी कम करें, तो इनका सवाल होता है ये पैसे कहाँ से आएंगे? तो हम उन्हें ये बताते हैं कि ये पैसे वहाँ से आएंगे कि आप सूद का रेट कम करें। जब आप सूद का रेट कम करते हैं कि जो आपको 8,500 रुपये, अरब रुपए अदा करने हैं इंटरनल डेट के, बैंकों के, वो अगर आप 19.5% से इसको 10% पे लाते हैं साल के अख्ताम तक, तो उसके नतीजे में जो 8,500 अदा करने, उसमें से भी 2-2,500 अरब रुपए तो वो हैं जो स्टेट बैंक के होते हैं, गवर्नमेंट को 6-6,500 अदा करने, उसमें से आधे जब कम हो जाएंगे तो ये जो इतना बड़ा चंक है, इसका फायदा पाकिस्तान की मईशत को होगा, तिजारत को होगा, सनतों को होगा, आम आदमी को होगा। तो ये इतनी वाज़ेह बात है कि जिसमें कोई बहुत प्रेजेंटेशन देने की या लेक्चर देने की जरूरत थोड़ी है। कॉमन मैन समझ सकता है कि ये इंटरेस्ट रेट जो पाकिस्तान में इस वक्त मुसल्लत है, इसके नतीजे में मईशत तबाह हो रही है। हम तो कहते हैं ये सूद का पूरा निज़ाम खत्म होना चाहिए। हमने तो इस पर केस किए हुए हैं, फैसले मौजूद है वफाकी शरई अदालत के। लेकिन जाहिर है जब ये कहते हैं कि हम तदरीज से काम करेंगे, तो तदरीज इसी को तो कहते हैं। तदरीज इसे थोड़ी कहते हैं कि आप सूद को रेट बढ़ा दें, कभी 1% कम कर दें, कभी 2% बढ़ा दें। इस रेट के ऊपर तो आप नहीं चल सकते।
پھر ہم سے کہتے ہیں کہ ریٹ ہم کم کریں گے تو ہمارے بینک، تو بھائی آپ ان کا ریزرو ریشو بڑھا دیں. اب یہ وہ بات ہے کہ جو کسی بھی ماہر معیشت کے ساتھ آپ بیٹھ جائیں وہ آپ کو سمجھا دے گا کہ بینکوں کا نقصان یہ نہیں کرنا چاہتے ریزرو ریشو بڑھا کے، لیکن سود میں پوری قوم کو جکڑنا چاہتے ہیں. تو یہ تو نہیں بات ہے نا کہ چند لوگوں کے لیے، چند بینکوں کے لیے، ساہوکاری کے لیے آپ پوری قوم کو گروی رکھے ہوئے ہیں. جو کام یہ کر سکتے ہیں ہم وہی مطالبہ کر رہے ہیں، ہم اس کے علاوہ کوئی مطالبہ ہی نہیں کر رہے. اور پھر جب ہم یہ دیکھتے ہیں ان کی سنجیدگی کہ پہلے انہوں نے مذاکراتی کمیٹی کا ایک اجلاس کیا، ہم نے مطالبات پیش کر دیے. دوسرا اجلاس کیا ٹیکنیکل لوگوں کے ساتھ مل کر، الحمدللہ ہماری کمیٹی نے لیاقت بلوچ صاحب کی سربراہی میں امیر العظیم صاحب، نصر اللہ رندھاوا صاحب اور فراست شاہ صاحب، انہوں نے ان سے جتنی باتیں کی ان کے پاس جواب نہیں تھا. پھر انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے رابطہ کریں گے. اس کے بعد تلاشیں گمشدہ ہو گئی، شروع ہو گئی، جگہ جگہ لوگ تلاش کر رہے تھے کمیٹی کہاں گئی. کل جا کر وہ کہیں پر ملی ہے. تلاش جو ہے وہ اس کی گئی تو پتہ چلا کہ انہوں نے خود بھی اشتہار دیکھ لیا تھا. یہ بات انہوں نے خود بتائی ہے ویسے. اور اس کے بعد وہ تشریف لائے، ہم نے ان کو بھی ویلکم کیا. دیکھیں ہم کو یہاں تصادم کے لیے نہیں آئے، ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم گولیاں چلانے کے لیے نہیں آئے. ہم پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کا حق مانگ رہے ہیں. اور جماعت اسلامی صرف کسی ایڈونچرزم کی بنیاد پر یہاں نہیں آئی ہے. یہ سیریس مسئلہ ہے یہ پاکستان کا. چونکہ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جماعت اسلامی جب بات کرتی ہے نا تو آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستانیت جماعت اسلامی کے اندر اس طرح حلول کی ہوئی ہے کہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ پاکستان کا کوئی ادارہ، پاکستان کی کوئی آرگنائزیشن اور پاکستان میں کوئی بھی اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ جماعت اسلامی سے زیادہ پاکستانی ہے. اور دیکھنا ہو تو بنگلہ دیش میں دیکھ لو کہ جس پاکستانیت کی قیمت پھانسی کے پھندوں کے اوپر انہوں نے ادا کی ہے، اللہ تعالیٰ نے حالات کو تبدیل کیا ہے. اس لیے کوئی اس کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم کسی ایڈونچرزم پر بات کر رہے ہیں. ہم پاکستان کے ایک ایک بچے کو آن کرتے ہیں، ایک ایک جوان کو آن کرتے ہیں اور ایک ایک ادارے کو آن کرتے ہیں. سب ہمارے ادارے ہیں، سب ہمارے ہیں، ہم سب کی بات کر رہے ہیں. تنخواہ دار تو فوجی بھی ہے، بیوروکریٹ بھی ہے، تنخواہ دار تو کسی فیکٹری میں کام کرنے والا بھی ہے، کوئی پروفیشنل بھی ہے، میڈیا کا پرسن بھی ہے. ہم ان سب کی بات کر رہے ہیں اور اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ ضروری ہے ورنہ مر جائیں گے لوگ. لوگ جب اپنی تنخواہ گھر میں لے کر آئیں اور ان کو پتہ چلے کہ اس تنخواہ سے زیادہ تو بل آیا ہوا ہے بجلی کا، کہاں جائیں گے؟ اس لیے ہم یہ بات واضح کرنا چاہتے ہیں. کوئی شوق میں آ کر نہیں بیٹھے ہیں، ایک قومی ضرورت کے تحت بیٹھے ہیں. اس کو ایڈریس کرنا پڑے گا اور ناک اونچی اور نیچی کرنے کا مسئلہ نہیں ہے. وہ بھائی سارا کریڈٹ حکومت لے لے اور اعلان کرے لیکن اقدام کرے. صرف اعلانات سے تو ہم بہلنے والے نہیں ہیں، اقدامات سامنے آنے چاہیے. وہ ایگریمنٹ کریں جس میں اقدامات شامل ہوں. تو مذاکرات سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں. ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، مسئلے کا حل چاہتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمیں ہوائی باتیں کر کے کہیں کہ صاحب آپ یہاں سے اٹھ کے چلے جائیں. ہم اس لیے اٹھ کر جانے کے لیے یہاں پر نہیں آئے. ہمارا دھرنا جاری ہے اور کل انشاءاللہ ہم مارچ کریں گے مری روڈ پر. 11 تاریخ کو لاہور میں وزیر اعلیٰ ہاؤس پہ دھرنا ہوگا اور بھرپور دھرنا ہوگا، یہ جلسہ عام میں تبدیل ہوگا. 12 تاریخ کو پشاور میں دھرنا ہوگا، وہ بھی جلسہ عام بنے گا. 16 تاریخ کو ملتان میں دھرنا ہوگا، وہ بھی جلسہ عام ہوگا انشاءاللہ. ہڑتال کا آپشن بھی موجود ہے. اور تنگ آمد بجنگ آمد اگر انہوں نے بالکل بھی اپنے آپ کو تبدیل نہیں کیا تو یہ آپشن بھی موجود ہے کہ پھر ہم اپیل کریں گے، پیسفل اپیل، کہ لوگ پھر بجلی کے بل ادا نہ کریں. ہم یہاں تک نہیں جانا چاہتے، ہم نہیں جانا چاہتے. ہڑتال ہمارا جمہوری حق ہے کہ ہم عوام سے اپیل کریں پرامن طریقے سے اور لوگ اپنا کاروبار بند کریں. پہلے ہی کاروبار بند کر دیا انہوں نے، پہلے ہی ہماری شاہراہیں بند کر دی. تو اس لیے جماعت اسلامی سیریس پارٹی ہے. ہمیں ایشو کو ریزالو کرنا ہے، مسئلے کو حل کرنا ہے. حکومت نے کل آئی ہے، ان کی کمیٹی تھی، ہم نے اس کو ویلکم کیا. انہوں نے گفتگو کی، ہماری کمیٹی نے بھی بات کی، ان کی کمیٹی نے بھی بات کی. اور پھر جب وہ کہنے لگے کہ چلیں اب آپ باتیں ہماری ماننا شروع کر دیں تو ہم نے ان سے کہا کہ آپ کی جو باتیں ہیں وہ آپ اپنی تحریر میں دے دیں، بلکہ بہتر یہ ہے کہ جو آپ سمجھتے ہیں ایگریمنٹ وہ بنا کر دے دیں اور وہ آپ ہمیں دیں گے. پھر ہم لوگ بیٹھ کر، ہماری کمیٹی بھی اور ہمارا نظم بھی بیٹھ کر بات کرے گا. اور ہماری کوئی ضد نہیں ہے، کوئی انا نہیں ہے، ہماری ذات کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہماری پارٹی کا کوئی مفاد نہیں ہے.
انشاءاللہ جو پاکستان کے لوگوں نے امید اس دھرنے سے وابستہ کی ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر یہ امیدیں پرامن سیاسی مزاحمت کرنے والے لوگوں سے اگر امیدیں ختم ہو جاتی ہیں تو انارکی پھیلتی ہے، پھر حالات کسی کے کنٹرول میں نہیں رہتے۔ ہم پرامن ہیں، پرامن رہنا چاہتے ہیں اور اپنا آئینی سیاسی جمہوری حق استعمال کر رہے ہیں۔ اس لیے اگر حکومت یہ چاہتی ہے کہ دھرنا ختم ہو تو مسئلہ حل کر دیں، اور حکومت یہ چاہتی ہے کہ اس کا کوئی پرابلم ہے تو آج وہ تحریر میں ان کا آ جائے گا، ہم اس کا جواب دے دیں گے۔ ہماری طرف سے نہ کوئی ضد ہے نہ آنا ہے، ہماری طرف سے مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کا ایشو ریزالو کریں اور لوگوں کو سہولت پہنچائیں، بس یہ ہے اب تک کی ساری چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔